تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہر امتحان میں پورا اترے. اتنا بڑا امتحان اللہ رب العزت نے ڈال دیا. پوری تاریخ انسانی ایسی مثال لانے سے قاصر ہے. پوری تاریخ انسانی آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کہ اللہ رب العزت سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا ہے. آخری عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا ہے. جب بیٹا دیا اللہ رب العزت نے، ابھی وہ دوڑنے بھاگنے کی عمر میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا دے دے. اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا ہے، اور ابھی دوڑنے بھاگنے کی عمر میں اللہ رب العزت کا حکم آیا، آزمائش آئی، امتحان آیا. خواب میں اللہ رب العزت نے دکھایا. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کا اللہ کا حکم ہوتے ہیں. خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. گویا اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. بچوں کو بھی بڑا کوئی ذبح کرتا ہے، اولاد کو بھی ذبح کوئی کرتا ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کا حکم، شریعت کا کوئی قانون ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہماری عقل بہت محدود ہے، ہماری عقل اللہ کے احکامات پر جج نہیں بن سکتی. اللہ کے احکامات کو غلط اور صحیح کرنا کہنا ہماری عقل کا کام نہیں. بس صحیح ہی صحیح ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے. دنیا کے حوالے سے بھی دیکھیں، آخرت کے حوالے سے دیکھیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. آج کا کوئی دانشور مفکر ہوتا، لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں قرآن کے احکامات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دیکھیں جی، عقل تو مانتی نہیں، بھلا ایسے بھی کوئی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے بیٹے کو بلایا ہے، اور بیٹے کی تربیت بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی تھی. بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو پتہ ہے کہ میرے والد اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، تو اللہ کا حکم آیا ہے کہ مجھے ذبح کیا جانا ہے. تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم، اس پر عمل کر دیجئے، مجھے ذبح کر دیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہیں. بیٹے کو لٹا لیا ہے، چند لمحے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آواز دے دی، ابراہیم خواب میں جو میں نے حکم دیا تھا تو نے سچ کر دکھایا. میں نے امتحان لینا تھا کہ میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں. تم نے یہ امتحان پاس کر لیا ہے، تم کامیاب ٹھہرے ہو، اب بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. آپ تو تیار تھے حکم پر عمل کرنے کے لیے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اب ہم جنت سے آپ کے لیے ایک مینڈھا بھیج رہے ہیں، آپ اس کو ذبح کر دیں. یہ سبق ہے قربانی کرنے سے پہلے جو ہمارے اندر ایک جذبہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کا پیدا ہونا چاہیے. یہ شرط ہے، اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا
سمجھیں ہماری قربانیاں قبول ہو گئیں، اور اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں لاکھوں کروڑوں کی قربانیاں کر کے بھی۔